ہائے جاوید کے ساتھ آپ جڑ چکے ہیں۔ خلوص پر السلام قبول کریں۔ 29 فروری 2024 عیسوی بمطابق 18 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز جمعرات۔ ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وادی کشمیر میں آج شام سے موسم میں پھر سے تبدیلی آنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں میدانی و بالائی علاقوں میں ہلکی سے بھاری برفباری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق یکم مارچ سے وادی کشمیر میں مغربی ہوائیں جموں کشمیر پر اثر انداز ہوں گی، جس کی وجہ سے وادی کشمیر میں بالائی اور میدانی علاقوں میں سخت بارش اور بھاری برفباری ہو سکتی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے 11 اضلاع کے لیے نارنگی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 29 فروری کی شام رات کے بعد ایک فعال مغربی ڈسٹربنس جموں کشمیر اور ملحقہ علاقوں کو متاثر کرنے کا سب سے زیادہ امکان ہے، اور جموں کشمیر میں یکم مارچ کی رات کی صبح اور 3 مارچ کی دوپہر تک وسیع پیمانے پر درمیانی بارشیں برف باری کا سبب بن سکتا ہے۔ 2 مارچ موسم زیادہ خراب رہنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں کئی شاہراہیں بند ہو سکتی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے گلمرگ سیاحتی مقام میں ایک ہوٹل میں کل آگ نمودار ہوئی، جس نے آنن فانن ہوٹل کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ادھر فائر اینڈ ایمرجنسی اور مقامی لوگوں نے آگ پر کافی وقت کے بعد قابو پا لیا۔ اس ضمن میں فائر اینڈ ایمرجنسی افسران نے کہا کہ سری نگر، ٹنگ مرگ، کنزر اور ماگم سے فائر سروس کی گاڑیاں جائے واردات پر پہنچائی گئی اور ہوٹل میں زیادہ تر لکڑی لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آگ جلد ہی پھیل گئی۔ تاہم فائر سروس عملہ نے لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ آگ کی وجہ سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی کسی سیاح کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر کل شام سری نگر کے وسطی علاقہ حول میں ایک رہائشی مکان میں اچانک آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے دیکھتے آگ نے ایک اور رہائشی مکان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع کے مطابق مقامی لوگوں اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں کی کاوشوں سے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ اسی دوران فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ایک اہلکار شدید زخمی حالت میں نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کو منتخب عوامی حکومت بنانے کا حق ہے۔ ستمبر سے پہلے اسمبلی انتخابات کرائے جائیں گے۔ 12 مارچ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جملہ ٹیم جموں کشمیر کا دورہ کرے گی۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر نظر بند نہیں ہے جو ملک کی سالمیت کو چیلنج کرے گا۔ اس کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب تک پاکستان اپنا راستہ نہیں بدلتا، پڑوسی ملک کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہم جموں کشمیر کے لوگوں اور نوجوانوں سے بات کریں گے: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ 3 مارچ کو جموں کشمیر میں 90 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جائیں گے۔ سری نگر ضلع میں 1.90 لاکھ 5 برس سے کم عمر والے بچوں کو اس مہم کے تحت قطرے دیے جائیں گے۔ 4 اور 5 مارچ کو گھر گھر جا کر اس مہم کو کونے کونے تک پہنچایا جائے گا۔ 45,000 ہیلتھ ورکر مشن کو کامیاب بنائیں گے۔ کرشنا گھاٹی میں پاکستانی ڈرون کی پھر دراندازی، سرحد پر تعینات فوجی اہلکاروں نے گولیاں چلا کر واپس بھگا دیا۔ ہماچل پردیش میں راجیہ سبھا انتخابات کے دوران کانگریس کے کئی ارکان اسمبلی کے بی جے پی امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کانگریس کے قومی صدر ارجن کھڑگے نے بی جے پی پر اپوزیشن پارٹیوں کو توڑنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن پارٹیوں کی حکومتوں کو اسی طرح غیر مستحکم کیا جاتا ہے تو ملک میں جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ کھڑگے نے سوال کیا کہ اگر آپ
منتخب شدہ حکومت کو گراتے ہیں تو بلا یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اس سلسلے میں پہلے مدھیہ پردیش، کرناٹک، منی پور اور گوا میں ایسا ہو چکا ہے۔ ہندوستان آج اس مقام پر پہنچا ہے جہاں دنیا اس کی اہمیت اور اس کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ ہندوستان سٹارٹ اپس میں دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے، جبکہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی منڈی کے طور پر اب استعمال ہو رہا ہے۔ سرکار نے اپنے تمام خطوں کی یکساں ترقی کے لیے جو منصوبے بنائے ہیں، ان سے ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ ہندوستان آنے والے سالوں میں تیسرا سب سے بڑا اور سرفہرست معیشت ہوگا۔ جب مودی 2014 میں وزیر اعظم بنے تو ہندوستان دنیا کی 11ویں سب سے بڑی معیشت تھی اور اب وہ 5ویں نمبر پر آ گئی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر۔ گجرات کی ساحل کے قریب ایک ایرانی کشتی سے تقریباً 2000 کروڑ روپے کی مالیت کے 3300 کلو گرام ڈرگس برآمد ہوئے ہیں۔ یہ برآمدگی ہندوستانی بحریہ اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ایک مشترکہ آپریشن میں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ملک کو منشیات سے پاک کرنے کے ویژن وزیر اعظم کا ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس نے انگریزی کے علاوہ ہندی اور اردو سمیت مقامی زبانوں میں اپنے مواصلات اور سرکولر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن SCBA کے سیکرٹری روبت پانڈے نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ہندی، اردو، کنڑ، بنگالی، مراٹھی اور آسامی میں بھی سرکولر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ ایک منی انڈیا ہے۔ بار سیکرٹری نے کہا کہ سرکولر جلد ہی مزید زبانوں میں جاری کیا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شہری سری نگر سمیت وادی میں بجلی بریک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ شام ہوتے ہی ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے اور سڑکوں پر جیسے الو بولتے ہیں۔ اس صورتحال پر لوگوں نے محکمہ PDD کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے اور 1 گھنٹہ بجلی اور 3 گھنٹے بند رکھی جاتی ہے، لیکن اس 1 گھنٹے میں بھی اسی کی آہوجاری جاری رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ اکتوبر ستمبر سے بجلی کی بار بار کٹوتی شروع ہوئی اور جو آج فروری کے آخر تک بھی جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔